وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عمل دعوت کا عمل ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو خیر کی بات معلوم ہو اور جس اچھے کام کا اسے علم ہو دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، دوسروں کو اس کی طرف بلائے اور خیر کا پیغام ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان ہونے کے ساتھ داعی بھی ہے۔ مسلمان دنیا کے جس خطے میں ہو، جس جگہ پر ہو، جن حالات میں ہو، جس ماحول میں ہو، اسے اس بات کا حکم ہے کہ وہاں وہ دعوت کا فریضہ ضرور انجام دے۔ اور اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ دین کی بقا اسی دعوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر دوسروں کو خیر کی طرف بلانے کا اور برے کاموں سے روکنے کا سلسلہ نہ ہو تو پھر یہ دین معاشرے میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اس دین کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخیر میں سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 23 سالہ دور نبوت میں دعوت کی محنت فرمائی، اللہ کے مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اعلان فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نے سلسلے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں دوسرے حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، میرے جان۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہونے کا مصداق صحابہ کرام کے بعد علماء کرام، اہل علم اور وہ اللہ والے حاملین دین ہیں جو اس دین کے پیغام کو قریہ قریہ بستی بستی پہنچاتے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا جو کام چھوڑ گئے قیامت تک یہ کام چلے گا، اور قیامت تک ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو یہ محنت کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ کے حکم پر قائم ہوگی، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو تھامے ہوئی ہوگی، اس سے
سے وابستہ ہوگی، قائمۃ علی امر اللہ، اور پھر فرمایا لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ لوگ اس جماعت کا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ اس وقت تک رہیں گے حتی یأتی امر اللہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، قیامت تک رہیں گے۔ یہ ایک قول کے مطابق قیامت کے قریب اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ نے اس دنیا میں مومنوں کا ہونا طے کر رکھا، اور اس دین کی بقا انہی سے ہوگی۔ تو انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دعوت دینے والے جماعت میں شامل کر دیں، اور یہ کام اس قدر اہم کام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اس کے لیے وہ قربانیاں دی جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے کام کے لیے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو آپ نے داؤ پر لگایا، اپنوں کی مخالفت، غیروں کے طعنے، طعن و تشنیع، سب کو شتم، گالم گلوچ، الزامات، رکاوٹیں، ہر طرح کی مشکلات پیش آئیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اور اس دعوت کے کام کی خاطر ان سب قربانیوں کو برداشت کیا اور ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا یہ فریضہ ہے، اور ہر دور میں جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں یہ ان کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعوت کا کام اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے خاطر نبی نے قربانیاں دی، نبی نے پتھر سے، نبی نے گالیاں سنی، جن سے زیادہ اللہ کے محبوب اس کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ اس زمین و آسمان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی محبوب شخصیت کو نہیں دیکھا، اللہ کے مرتبے والی شخصیت کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے خاطر قربانیاں دی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر دور میں وہی لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو اس کام سے وابستہ رہتے ہیں۔ اب اس دعوت کے کام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانا، دین کی بات دوسروں تک منتقل کرنا، دوسروں کو خیر کی بات بتلا دینا، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی جائز راستہ اس کے لیے اختیار کیا جائے، کوئی بھی جائز محنت اس کے لیے کی جائے، یہ سب دعوت ہے۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مؤذن ہیں، جو لوگ اذان دیتے ہیں، یہ بھی داعی ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ او کما قال علیہ، قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ علماء نے فرمایا گردن کا اونچا یہ شرافت اور عزت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو اونچا مرتبہ ہوگا، اللہ کی یہاں اونچی قدر ہوگی، وہ ان مؤذنین کی بھی ہوگی، اس لیے کہ روزانہ 5 وقت میں آواز لگاتے تھے اور نماز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہ کتنا اہم کام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس حال میں بھاگتا ہے کہ اس کی ریا خارج ہوتی ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے اور نماز میں آ کر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو علماء نے یہاں بحث فرمائی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز میں شیطان ہے، اذان میں نہیں ہے۔ نماز تو بہت افضل عمل ہے، نماز نہ ہو صرف اذان ہو تو اس کا کیا فائدہ، اور اذان
عجیب بات ہے، اذان کے دوران تو شیطان بھاگ رہا ہے اور نماز کے دوران آ جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ اصل میں شیطان اذان سے اس لیے بھاگتا ہے کہ اذان دعوت والا عمل ہے، اور شیطان دعوت والے کام کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیطان خود داعی ہے، کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ہر اس کام کی جو بندے کو اللہ سے دور کر دے۔ اور اس معاملے میں یہ کمبخت اتنا پکا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُنَّ خَلْقَهُ۔ دوسری جگہ کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن الا قلیلا۔ تیسری جگہ کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے آپ کی عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کر رہا ہوں، سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک جگہ کہتا ہے بہت تھوڑے ہیں جو بچیں گے، ورنہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا، راہ راستہ ہٹا دوں گا۔ تو شیطان کا مشن ہے برائی کی دعوت دینا، ہر اس کام کی دعوت دینا جو بندے کو اللہ سے دور کرے۔ تو شیطان کے مقابلے میں کون ہوگا؟ جو خیر کی دعوت دے۔ اللہ کو یہی لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو شیطان کے بالمقابل کھڑے ہو کر خیر کی دعوت دیں، اور دعوت کا کام براہ راست شیطان سے ٹکر ہے، شیطان سے مقابلہ ہے۔ تو معاشرے کی فلاح اور معاشرے کی بقا اسی دعوت کے کام کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب تک ہر مسلمان کو اپنے داعی ہونے کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے میں پورے طور پر خیر نہیں آ سکتی۔ آج کیا وجہ ہے؟ مسجدیں ہیں، دینی ادارے ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، نئے نئے انداز سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرہ نہیں بن رہا۔ ایک مسلمان معاشرہ جس طرح وجود میں آنا چاہیے اس شکل میں وجود نہیں آ رہا، معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھ رہا ہے۔ کاروباری معاملات ہیں، معاشرت ہے، سماجی مسائل ہیں، کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس محنت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ برائی کی محنت ہو رہی ہے، برائی کی دعوت ہو رہی ہے، اس محنت کے ساتھ خیر کی دعوت نہیں ہوتی۔ خیر کی محنت اس قوت کے ساتھ نہیں ہے۔ محنت کرنے والے ہیں لیکن بہت کم ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ اور برائی کو پھیلانے کے لیے شیطان نے جو نئے طریقے ایجاد کر دیے، نئی شکلیں رواج دی، نئے اسباب لے آیا، ان کے ہوتے ہوئے برائی کا ایک سیلاب ہے، ایسا لگتا ہے معاشرے کو لے ڈوبے۔ ان حالات میں ہماری اپنی اور ہمارے اہل خانے کی سب سے پہلے، اور ہماری برادری، ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کی بقا اس میں ہے کہ ہم اس دعوت کے کام پر توجہ کریں۔ اور جیسے میں نے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہر مسلمان جس کو دین کی جو بھی بات معلوم ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانوں کو اس چیز سے باور کرائے، ان کو یہ بات بتلائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں پھر بے دینی کا اور لادینیت کا سیلاب خطرہ ہے کہ ہماری نسل کو، ہمارے گھرانوں کو بھی نہ لے ڈوبے۔ اللہ
اور ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ کوڑھن کی اور تکلیف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ دین ہے تو ہم زندہ ہیں، دین ہے تو ہماری زندگی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری خوشیاں ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف دعوت کی محنت میں کمی ہے، اور دوسری طرف ناسمجھی کی بنا پر، پورا احساس نہ ہونے کی بنا پر ہم خود اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے وہ ماحول منتخب کر رہے ہیں اور وہ چیزیں منتخب کر رہے ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص کو اس کا احساس ہے کہ معاشرے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کیسی تعلیم گاہوں کا انتخاب کیا جائے، کیسے اداروں کا انتخاب کیا جائے، کس طرح کا ماحول چنا جائے، ہم اس پر سوچنے کو تیار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سوچ بری نہیں ہے، یہ ایک جائز سوچ ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو یہ عبادت بھی ہو سکتا ہے، یہ کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت ہے، دین پہنچانے کی نیت ہے، لوگوں پر دینی محنت کا ارادہ ہے، تو یہ عبادت بھی بن سکتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اسے کن مرحلوں سے گزارتے ہیں؟ کون سا ماحول اسے دیتے ہیں جہاں سب سے پہلے دینی نظریات کی صفائی ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے انسان کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے، جہاں سب سے پہلے حیا اور شرم کو دل و دماغ سے نکالا جاتا ہے۔ تعلیم آ جائے گی لیکن تربیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حیا، عفت، پاک دامنی، اخلاق، امانت، دیانت، شرافت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی آج کے معاشرے کو ضرورت ہے اور جس سے ایک انسان مثالی انسان بنتا ہے، ان چیزوں کا صفایا ہوتا ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو دعوت کے حوالے سے فکر مند رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے بھائیوں، دعوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کی جو کریں، جو کام کریں، اس کام کو اس طرح انجام دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی دینی ذہن سازی بھی کریں۔ آپ تاجر ہیں، ایک آدمی آپ سے کپڑا لینا آتا ہے تو آپ اس کو کپڑا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ باور کرا دیں کہ دیکھو اس لباس کا ایک مقصد ہے، یہ کپڑا تم کس لیے لے رہے ہو؟ کپڑا پہننا یہ بھی اللہ کے حکم کی ایک تعمیل ہے، اس کے بھی شریعت نے آداب مقرر کیے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں، ان ہدایات کو، ان آداب کو سامنے رکھو۔ آپ کا یہ کپڑا بیچنا یہ بھی ایک دعوت کا عمل ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، وہ طبیب، معالج اور ڈاکٹر اس مریض کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دوا تو دے رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ شفا اللہ دیتے ہیں، میرا دوا دینا ہے، شفا دینا نہیں ہے۔ اس دوا کے اندر تاثیر اللہ ڈالتے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو اثر آئے گا، تمہیں صحت ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوا صحت نہیں ہوگی۔ دوا کے بغیر بھی شفا مل سکتی ہے اگر اللہ چاہیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو دوا کے ہوتے ہوئے بھی شفا نہیں مل سکتی۔ ہاں، دوا اس لیے کرنی ہے کہ یہ سنت ہے،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. ہم علاج کریں گے، دوا کریں گے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شفا اللہ دیتے ہیں. اب یہ دوا دینا، یہ علاج کرنا، یہ بھی دعوت ہے. اور اس سے آگے مسلمان کا اپنا کردار، مسلمان کا اپنا عمل، اس کا طرز زندگی، یہ بھی ایک بہت بڑی خاموش دعوت ہے. آپ تجارت 100% اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے اندر حلال اور حرام کا پورا خیال کرتے ہیں، معاملات کو صاف رکھتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، دوسرے کا پیسہ وقت پر ادا کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتے، چیز صاف دیتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے اسے ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں. یہ تجارت بھی عبادت ہے اور دین کی دعوت. آپ جہاں ہیں آپ کا رویہ ایک دعوت بن سکتا ہے. آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی شرافت، آپ کے لہجے کی مٹھاس، آپ کا طرز عمل، یہ اس غیر مسلم کو اسلام کی طرف کھینچ سکتا ہے. اور اس کے برخلاف اگر ایسا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا طرز عمل اسے اسلام سے دور کرے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑوں کی شکلیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. وہ دعوت کا ایسا چلتا پھرتا نمونہ تھے کہ اگر کوئی غیر مسلم ان کی شکل دیکھتا تو بسا اوقات وہ شکل دیکھ کر یہ قسم کھا لیتا کہ یہ شکل کسی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور ان کا نورانی چہرہ خود اس کو مجبور کرتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھے. وہ دعوت کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھے. ان کے اعمال، ان کا کردار خود لوگوں کو اسلام کے قریب کھینچتا تھا. اور آج اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا طرز عمل، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس رخ پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی جس طرز سے گزاریں گے، جو طریقہ اختیار کریں گے، وہ لوگوں پر دین کے حوالے سے یا تو اچھا اثر ڈالے گا یا برا اثر. اگر ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے تو یہ خود ایک دین کی دعوت ہے، یہ لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا. اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو یہ لوگوں کو دین سے دور کرے گا. اور اس دعوت کے سب سے زیادہ مستحق انسان کے اپنے اہل خانہ ہیں. ایک غلط فہمی انسان کو یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دین کی دعوت اور محنت کے نام پر دور دراز کی فکریں تو لیتا ہے اور سوچتا ہے اور یہ مبارک ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے گھر کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر کو دیکھو اور اس کے بعد دوسروں کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ان کاموں سے بچاؤ جو انسان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. اور فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور پھر فرمایا فالرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. آدمی اپنے انا کا نگران، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا کہ اولاد کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر کی تھی، ان کے کاروبار کی تو فکر کی تھی، ان کی دنیاوی ضروریات کی فکر کی تھی، کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ اولاد کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں؟ کبھی یہ بھی خیال کیا کہ میری اولاد نمازی ہے یا نہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میری اولاد کو اخلاق حاصل ہے یا نہیں؟ اللہ
کی دنیا کی خاطر ہر مشقت سہی، ہر مصیبت کو برداشت کیا، خطرہ ہے کہ قیامت کے دن یہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کا گریبان نہ پکڑ، کہ یہ اولاد قیامت کے دن کہے گی اس نے ہمیں دنیا تو دی، ہمارے دین کی کوئی فکر نہیں کی، ہماری دنیا سنواری، ہماری آخرت کو اس نے ضائع کیا، برباد کیا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے العیال سوس الطاعات، اولاد جو ہے وہ نیکیوں کے لیے گھن کا کیڑا ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اولاد جسے آدمی پالتا ہے، جس پر محنت کرتا ہے، یہی اولاد انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے قیامت کے دن، اس لیے کہ اس کے دین کی فکر نہیں کی، اس کی دینی ترقی کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو اپنے گھر میں ماحول بنانا، گھر کے ماحول کو سنوارنا، یہ بھی بہت اہم فریضہ ہے، اور یہ بھی دین کی دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ ہمیں جو اچھی بات معلوم ہو، ہمیں چاہیے اپنے گھر والوں کو سنائیں، ان کو بتائیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے تو اور کسے بتائیں گے؟ انہیں نماز پڑھ لائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق دلائیں، اللہ کے ذکر کی طرف لائیں، شرافت، دیانت، سچائی، معاملات کی صفائی کا احساس ان کے دلوں میں بیدار کریں، عفت و پاک دامنی کی اہمیت انہیں بتلائیں، کا ادب کرنا انہیں سکھائیں۔ آج ایک بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اس میں خود قصور ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو یہ باور ہی نہیں کرایا، یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اس کائنات میں اس کے والدین کا ہے، نہ کسی استاذ کا ہے، نہ کسی پیر اور شیخ کا ہے، نہ کسی اور بڑے کا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ اسے والدین کی دعائیں مل جائیں۔ کسی کی دعا کیا کام کرے گی، کسی بزرگ کی، کسی شیخ کی، کسی استاذ کی، جو انسان کے حق میں والدین کی دعائیں کام کر سکیں۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو بتائیں تو پہلے بتائیں تب، ہم نے ان کو یہ چیز ہی نہیں بتلائی۔ تو میرے بھائیوں، اس دعوت کی محنت یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اپنے گھر میں چلانا، اپنے گھر کے اندر اس کو پھیلانا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس دعوت کے اندر جان کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے خود دعوت کے عمل کے بعد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور ساتھ میں نیک کام بھی کرے، پھر وزن آتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ والدین چاہتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا بزرگ بن جائے، اور خود ماں باپ کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ارے بھائی، بچہ تو آپ کے طرز عمل، آپ کے کردار سے سیکھے گا، آپ کی زندگی سے سیکھے گا۔ آپ چاہتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازی بنے، سوال یہ ہے آپ نمازوں کے کتنے پابند ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ شرافت، پاک دامنی والی زندگی گزارے، آپ گناہوں سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں یہ معاشرے کا باعزت فرد ہو، آپ اپنے آپ کو ان باتوں سے کس طرح بچاتے ہیں جس سے آپ کا کردار خراب ہوتا ہے؟ تو ہمارے اعمال جتنے مضبوط ہوں گے، ہمارے اندر تقویٰ، اللہ کا خوف جس قدر ہوگا، دعوت کے کام میں اتنی جان آئے گی۔ نیک عمل کے ساتھ جب دعوت ہوگی، تقوی کے ساتھ جب دعوت کا عمل ہوگا، تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوگی۔ اب یہ سچا داعی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ نے اپنی امت کو جس چیز کی دعوت دی، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا، سب سے پہلے اس پر عمل خود کرنا۔ اور
کردار کی صفائی اور عمل پر استقامت کا یہ حال تھا کہ دشمن نے بھی باوجود سارے انعام کے بغض کے مخالفت کے یہ اقرار کیا اور گواہی دی کہ یہ صادق اور امین ہے۔ یہ ہے کردار کی سچائی۔ اس کے ساتھ دعوت کے کام میں بڑی قوت آتی ہے۔ اور پھر جب آدمی نیکی اور تقوی کے ساتھ دعوت کا کام کرے تو پھر کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال اننی من المسلمین، حوصلے کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہم اپنے دین کے حوالے سے اللہ معاف فرمائے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسلامی تشخص اختیار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کی وہ عظمت جو ہونی چاہیے وہ دلوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بظاہر دین کی ایک معمولی سی بات کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے کسی بھی موقع پر، چاہے کسی کے دل میں کوئی احساس ہو۔ اور ہم بڑی سی بات کے حوالے سے بھی جہاں یہ ماحول آتا ہے تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین سے زیادہ کی تعریف یا دوسروں کی نگاہوں میں عزت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کو زیبا ہے، پھر اللہ کے رسول کو، پھر عزت مومنوں کو ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں اور اس ماحول میں بالخصوص اس چیز کو سوچتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حوالے سے کس قدر محنت کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا دین و ایمان محفوظ ہو، ہمارا ماحول بچے، ہمارے گھر جو اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، ایک تہذیب و ثقافت رکھتے ہیں، ہمارے گھرانے وہ باقی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعوت کے عمل کو اور کہنے سننے کے سلسلوں کو چھوڑیں، اس کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام اور یہ بات اپنے گھر کے ہر فرد تک پہنچائیں۔ جو دین کی بات سنیں، جو دین کی بات ہمارے علم میں آئے، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں، دوستوں، متعلقین کے ساتھ شیئر کرنے میں اور ان کو اس میں شریک کرنے میں اور ان تک یہ بات پہنچانے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی عار محسوس نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، عوالی میں، تو کہا ہم نے طے کیا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک دن وہ جائیں گے، اور جو جائیں گے اس دن کی جتنی باتیں ہوں گی وہی نازل ہوئی، جو ہدایات معلومات ملی وہ ساری میں لے کر آؤں گا۔ اس طریقے سے علم حاصل ہوتا اور اس طریقے سے دین کی بات پہنچا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خاص طور پر سارے مجمع کو خطاب کیا اور مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حاضرین مجلس اوروں تک یہ بات پہنچا دیں تو اس مجلس میں شریک نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیا۔ تو ہمیں چاہیے آج کے اس دور میں جبکہ برائی کی محنت بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، ہر رخ سے ہو رہی ہے، ہر طریقے سے ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ خیر کی محنت بھی اور اچھی بات پہنچانے کی کوشش بھی ہر رخ اور ہر جائز طریقے سے جاری رکھیں۔ مسلمان تو ہر جگہ داعی ہے، وہ جہاں بھی ہے دعوت کا فریضہ اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور وہ ہر جگہ دین کی محنت کر کے دین کی دعوت دے کر
اللہ کے یہاں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ آج مغربی ممالک میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں اسلام کی جو طلب ظاہر ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس میں بنیاد یہی دعوت کا کام ہے۔ خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔